اگر یہ ارتداد کا معاملہ ہو جائے تو ایک تو ہے فرد کا معاملہ، افراد کا معاملہ، پھر یہ کہ پورے لشکر، تو ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رویہ اختیار کرتی ہے ایسے مرتدین کے ساتھ؟ جی اسلامی ریاست اللہ کرے کہ ہمارے موجود ہو اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ایک اسلامی ریاست عطا فرمائے، یعنی کلمہ گو مسلمان جیسے ہم ہیں اسی طرح مسلمانوں کے 57-58 ممالک بھی ہیں، لیکن جیسے ہم مسلمان ہیں، معاف کیجئے گا، کچے پکے بھی ہیں، باعمل بھی ہیں، بہت سے بے عمل بھی ہیں، نمازیں ضائع کرنے والے بھی، سود میں مبتلا بھی، نہ جانے کیا کچھ، ایسے مسلمان ریاستوں کا معاملہ تو آپ نے فرمایا اسلامی ریاست اگر موجود ہو، اسلامی ریاست اگر موجود ہو تو فقہائے امت کا واضح طور پر اس پر اتفاق پایا جاتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ایک تو مرتد کی سزا آخرت میں ہے، جو مرتد ہو جائے وہ تو آخرت میں جہنم میں ہے، ایک اس کی دنیا کی سزا کا ذکر بھی ملتا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے سنن نسائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ اچھا، یہاں دین بدلنے سے مراد جس نے اسلام قبول کیا تھا اور اب وہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ نہیں کہ ایک شخص نصرانی تھا اور وہ یہودی ہو جائے تو وہاں اپلائی نہیں ہوگا، اسی طریقے میں کوئی شخص یہودی تھا بالفرض وہ ہندو ہو جائے تو وہاں اپلائی نہیں ہوگا، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ یہاں دین سے مراد دین اسلام، تو ایک شخص دین اسلام میں وہی ہم نے ابتدا میں تعریف بیان کی، ایک شخص دین اسلام میں شامل تھا، داخل تھا، اب وہ اگر اس سے نکل جائے تو اس کی سزا حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو قتل کر دیا جائے، اور پھر صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے آیا۔ البتہ تمام ہی فقہا نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی کہ یہ شخص معاذ اللہ کسی مسلمہ بات دین کی اس کا انکار کر رہا ہے، دین کی کسی عقیدے کے معاملے میں مسلمہ بات جس پر امت کا اتفاق پایا جاتا ہے، احکام ہیں، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، ان میں سے کسی کے بارے میں وہ انکار کی روش پر آ رہا ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اور مہلت میں یہ بھی ہے کہ فقہائے اسلام ہوں گے، علماء دین ہوں گے، ان کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بڑا پیارا فطری دین ہے ہمارا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلط فہمی کا معاملہ ہو، کسی کے پریشر میں آ کر، اور آج کل تو پریشر کتنے، دنیا آپ کے میرے ہاتھ میں ہے اور فنگر ٹپ پر سارے فتنے موجود ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، تو 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی، علماء کو پیش کیا جائے گا، جس مسئلے کے اوپر اس کا اختلاف ہو گیا یا یوں کہیں کنفیوژن ہو گئی یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا، اس کو دور کیا جائے گا، دلائل سے اس کو واضح کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر وہ اڑا رہتا ہے کہ دین کے مسلمہ باتوں کا انکار کرے، طے شدہ باتیں، دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں جو یوں کہیے کہ ضمنی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن میں کچھ علمی بنیادوں پر امت کے علماء میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی، دین کے مسلمہ عقائد اور مسلمہ احکامات کی بات کی جا رہی، پھر بھی وہ اس میں سے کسی عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے جو مسلم اور طے شدہ اگریڈ اپون ہے وہ انکار پر ہی اڑا رہتا ہے، اور 3 دن گزر جاتے ہیں اور وہ پھر باز نہیں آتا، تو پھر اس کے قتل کرنے کی سزا فقہائے امت کے ہاں طے شدہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں کہ کسی کی گردن کب اڑائی جا سکتی، حربی کافر اس کی گردن اڑائی جا سکتی ہے، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، اسی طرح جو اپنے دین سے پھر جائے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ تھوڑی تفصیل فقہا نے مزید بیان فرمائی، 3 دن کی مہلت، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا دوبارہ ریورٹ بیک نہیں ہوتا، اپنے اسی کفری معاملے پر اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کی سزا قتل بیان کی گئی۔ اور عموم کے اعتبار سے بات ہے کہ اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست کے نظم کے تحت یہ تفصیل ہوگی، اور اسلامی ریاست کے نظم کے تحت اس کو یہ سزا دی جائے گی۔